نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، پارہ نمبر 18 سورۃ النور، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 36۔ گزشتہ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالی نے قلب مومن میں اپنا نور ہدایت ڈال دینے کی ایک مثال بیان کی، اور آیات کے آخر میں فرمایا کہ اس نور سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہو، یا جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 36 میں مومنین کا وہ مستقر اور ماحول بیان فرمایا کہ ایسے مومنین اکثر اوقات ایسے مکانات میں رہتے ہیں جن کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان مکانات کو اللہ تعالی نے بلند و بالا بنایا ہے۔ ان بیوت اور مکانات میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح، تقدیس اور تحلیل بیان ہوتی ہے۔ فی بیوت اذن اللہ کا تعلق آیت نمبر 35 کے آخری جملے کے ساتھ ہے، اور یہ قول ہے اکثر مفسرین کا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ فی بیوتن کا تعلق ما بعد کے جملہ یسبحو کے ساتھ ہے، مگر نسق الکلام سے پہلا احتمال بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھے کہ فی بیوتن میں بیوتن سے مراد مساجد ہے، جو افضل البلاد ہے، احب البلاد ہے اللہ کے نزدیک۔ اذن اللہ ان ترفع، اذنا اذن سے مشتق ہے جس کا معنی ہے اجازت، اور ترفعو رفع سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بلند و بالا۔ آیات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اجازت دی ہے مسجدوں کو بلند کرنے کا۔ اجازت سے مراد حکم ہے۔ سیدنا حضرت اکرمہ اور حضرت مجاہد کا قول ہے کہ رفع سے مراد مساجد کی تعمیر ہے، جیسا کہ بنائے قواعد بیت اللہ کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سورہ بقرہ کی آیات۔ تو ادھر بھی رفع بیوت سے مراد جو ہے وہ مساجد کی تعمیر اور ترقی ہے، جیسا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ میں رفع سے مراد بنائے قواعد ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رفع مساجد سے مراد مساجد کی تعظیم ہے، احترام ہے، اور نجاستوں سے پاک رکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ مساجد شاعر اللہ ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم ومن یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ الباری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد میں ناپاکی اور گندگی اور ایذا کی چیزیں نکال دی تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ رواہ ابن ماجہ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں مساجد یعنی نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ بنائے اور اس جگہ کو پاک رکھنے کا، صاف رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ لفظ ترفعو میں مساجد بنانا بھی داخل ہے، مساجد کی تعظیم تکریم بھی داخل ہے، مساجد کی صفائی ستھرائی بھی داخل ہے، مساجد کو ہر قسم کی بدبودار چیزوں سے پاک کرنا بھی شامل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہسن اور پیاز کھا کر منہ صاف کیے بغیر مسجد میں آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی، کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو محسوس کرتے تھے تو اس کو مسجد سے نکال کر بقیع بیچتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لہسن پیاز کچی کھانا ہو تو مسجد میں نہ آئے، اگر ضروری کھانا ہے تو اس کو پکا کر کھائے تاکہ اس کی بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر مسجد میں آیا کرو۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی ایسی مرض لاحق ہو، کوئی ایسی بیماری ان کو لگی ہو کہ اس کے پاس کھڑے ہونے والے کو تکلیف پہنچے، تو اس کو بھی مسجد سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے، بلکہ خود اس کو چاہیے کہ جب تک ایسی بیماری ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھے۔ ظاہر ہے کہ مسجد تو ایک جامعہ ہے، صفیں ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، تو عبادت میں، قرات میں، جماعت میں خلل جو ہے واقع ہو جاتی ہے، تو خلل سے بچنے کے لیے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھتے کہ رفع مساجد سے مراد جمہور ائمہ تفسیر کے نزدیک مساجد کی تعمیر ہے۔ اگر نام، نمود، ریا، دکھلاوا نہ ہو تو اللہ کے گھر کے تعظیم کی نیت سے بہترین شاندار مسجد بنانا، بلند و مستحکم عمارت مسجد بنانا، یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ ثواب کی امید ہے۔ اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر سال کے لکڑی سے کی تھی۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں نقش و نگار ہوئی تھی۔ ولید ابن عبد الملک اس نے دمشق میں ایک جامع مسجد کے تعمیر کی اور زبردست تزئین کی۔ آج بھی وہ موجود ہے، اور ملک شام کی سالانہ آمدنی سے 3 گنا زیادہ مال جو ہے اس مسجد پر خرچ کیا تھا۔ مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مساجد کو اعمال سے آباد کرنا یہ بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی مسلمان کی شان ہے کہ مساجد کو عبادات سے، اعتکاف سے، ذکر سے، فکر سے، نماز سے آباد کرے۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا تو اس کو
اس کو اتنا اس شخص جیسا ثواب ملے گا جو احرام باندھ کر حج سے نکلا ہوا ہو۔ اور پھر خاص کر فجر کی نماز، عشاء کی نماز انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن نور کی بشارت سنا دیجیے۔ حضرت حکم ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو، مساجد کو اپنا گھر بناؤ، اپنے دلوں کو رقت کی عادت ڈال لو، دلوں میں نرمی پیدا کرو، اللہ کی نعمتوں پر کثرت سے تفکر غور و فکر کرو، بکثرت اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی خواہشات تمہیں ایسا بنا دے کہ تم گھروں کے فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جن میں تم نے رہنا بھی نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے میں لگ جاؤ اور ایسے فضول تمناؤں میں مشغول ہو جاؤ جس کا پانا ممکن بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں گے، دنیا کی باتیں کریں گے اور دنیا کی محبت کی باتیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ تفسیر بحر محیط میں ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فی بیوتن کا لفظ قرآن کریم میں عام ہے، جس طرح مساجد اس میں داخل ہے، مساجد کو شامل ہے، اسی طرح وہ مکانات جو تعلیم قرآن، تعلیم حدیث، تعلیم دین، واضح نصیحت کے لیے بنایا گیا ہو، مدارس ہے، خانقاہیں ہے، تبلیغی مراکز ہے، ختم نبوت، عالمی تحفظ مجلس ختم نبوت کے مراکز ہے، جمعیت کی دفاتر ہے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی دین کی جدوجہد کے لیے جو مکانات بنائے گئے ہیں وہ سب اس میں شامل ہے۔ اذن اللہ ان ترفع، لفظ اذن کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس جگہ اذن بمعنی حکم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر لفظ اذن میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے؟ تو علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اس میں ایک لطیف حکمت و مصلحت ہے، وہ یہ ہے کہ مومنین صالحین کو اس ادب کی تعلیم اور ترغیب دینا مقصود ہے کہ وہ اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے واسطے ہر کام کے لیے مستعد اور تیار رہے، کہ حکم خداوندی کی ضرورت نہ پڑے، صرف انتظار کرے کہ کب ہمیں اجازت ملے گی تاکہ ہم یہ سعادت حاصل کریں اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال، وقت اور جان لگائے، اللہ کی دین کو بلند کرے۔ جو نشانات ہیں، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، تبلیغی مراکز، یہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، یہ شاعر اللہ ہے، ان ترفع، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوتن، ان گھروں میں اذن اللہ، حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان ترفع، کہ بلند کیا جائے، وَيُذْكَرُ، اور ذکر کیا جائے، فیہا، اس میں، اسمہ، اللہ کے نام کے، یسبح، تسبیح کرتے ہیں، لہو، اللہ کی، فیہا، ان مکانات اور بیوت میں، بالغدو، صبح، والآصال، اور شام کو، صبح و شام ادھر اللہ کی ذکر فکر ہوتی ہے، دین کی فکر ہوتی ہے،
صلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔